بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اسی مبارک مہینے میں امام الانبیاء خاتم النبیین خلاصہ کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اسی ربیع الاول کے مہینے میں کیا ہے. گرچہ مؤرخین کے یہاں آپ کی پیدائش کے سلسلے میں اختلافات ہیں. کسی نے 8 ربیع الاول کی تاریخ پیدائش لکھی ہے، کسی نے 9 ربیع الاول کی تاریخ پیدائش لکھی ہے، کسی نے 12 ربیع الاول کی تاریخ پیدائش لکھی ہے. بہرحال ہمیں تاریخوں کو نہ دیکھتے ہوئے اس مبارک مہینے کو دیکھنا ہے کہ اس مبارک مہینے میں خلاصہ کائنات تاجدار بطحہ رحمت للعالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے. نبوت و رسالت کا سلسلہ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے چلا اور اس سلسلے کا اختتام امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ہوا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے درمیان ایک طویل اور لمبے عرصے کا فاصلہ ہے کہ اس درمیان میں کوئی نبی و رسول انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث نہیں ہوا. ذرا سوچئے اور تصور کیجئے کہ ایک ایک قوم میں ایک ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوا کرتے تھے تو انسانیت کی یہ حالت تھی، ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھی. انسانیت کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی. انسانیت خدا سے ہٹ کر کے غیر معبودوں کی طرف مائل تھی. جب 570-72 سال کا درمیان میں فاصلہ ہو جائے، یعنی 6 صدیوں کا تقریباً فاصلہ ہو جائے، تو پھر انسانیت کی کیا حالت ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، لوگوں نے اپنی مرضی کے اعتبار سے اس میں تحریف کر ڈالا تھا، اس کو بدل دیا تھا. تورات کے وہ اصل نسخے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، انجیل کا وہ اصل نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمایا، زمانے کے اعتبار سے لوگوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیا اور اپنی مرضی کے اعتبار سے اس میں باتیں شامل کر دیں. لیکن ان تمام تحریفات کے باوجود تورات و انجیل اور دیگر کتب آسمانیہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت چیخ چیخ کر لوگوں کو دے رہی تھی. کوئی کتاب بتلا رہی تھی کہ مقام یثرب میں آپ جائیں گے،
کوئی کتاب بتلا رہی تھی مکۃ المکرمہ میں آپ کی جائے پیدائش ہے، کوئی کتاب بتا رہی تھی یثرب کی جانب آپ مکہ سے ہجرت کریں گے، کوئی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو بتلا رہی ہے، کوئی کتاب آپ کی قد و قامت کو بتلا رہی ہے، کوئی کتاب آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کر رہی ہے. یعنی ساری اتنی تحریفات کے باوجود امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں ان کتب آسمانیہ کے اندر موجود تھیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہود و نصارہ کتب آسمانیہ کو پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ایسا پہچانتے ہیں کہ آپ ہی نبی برحق ہیں، آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں. قرآن نے کتنا زبردست تعبیر اختیار کی. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان لاکھ لوگوں کی بھیڑ میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اس کی چال سے پہچان لیتا ہے، اس کی آواز سے پہچان لیتا ہے، اس کے وضاحت سے پہچان لیتا ہے. قرآن نے وہ تعبیر اختیار کی کہ ایسے ہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات اور نشانیوں کے ذریعے سے یہ یہود و نصارہ پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی آخر الزماں ہمارے درمیان میں آئیں گے، ہماری قوم میں آئیں گے. چونکہ بنی اسرائیل میں ایک طویل سلسلہ نبیوں کا چلا اور طویل عرصے تک چلا. حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے سلسلے کا جو آغاز ہوا، پھر اس میں بے شمار پیغمبر آئے، بے شمار نبی آئے. سب سے آخر میں بنی اسرائیل کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں. اب یہودی یہ سوچ رہے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم میں تشریف لائیں گے، لیکن آپ بنو اسماعیل میں تشریف لے آئے، آپ بنو اسماعیل میں تشریف لے آئے. اس قوم میں نہ آنے کی وجہ سے یہود و نصارہ نے آپ سے عداوت اور دشمنی رکھنی شروع کر دی. اس لیے قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو علامات اور نشانیوں کے ذریعے سے ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، بہت سارے یہودی علماء تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایمان قبول کیا، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ. یہ بہت بڑے تورات کے عالم تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کے اسلام قبول کیا. اور بھی بہت سارے ہیں. تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی مبارک مہینے کے اندر ہوئی ہے، جس کو ہم اور آپ ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں. اور یہ بھی اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے گئے تو بھی یہی مہینہ تھا، تو بھی یہی مہینہ تھا. تاریخ پیدائش میں تو اختلاف ہے، کسی نے 8 لکھی ہے، کسی نے 9 لکھی ہے، کسی نے 12 لکھی ہے. لیکن تاریخ وفات میں کسی مورخ نے اختلاف نہیں کیا ہے، سب نے تاریخ وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول لکھی ہے. تو اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. ایک مثال ہے آپ کی 63 سالہ زندگی. آپ کے زندگی کے جس شعبے کا آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو وہاں سے رہنمائی ہی رہنمائی ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک معجزہ ہی معجزہ ہے.
سارے پیغمبروں کو چند معجزات دیے گئے، کسی پیغمبر کو ایک معجزہ دیا گیا، کسی پیغمبر کو 2 دیے گئے، کسی کو 3، کسی کو چند معجزات دیے گئے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پستہ قد تھے اور نہ طویل القامت تھے، یعنی نہ لمبے تھے نہ چھوٹے تھے، لیکن آپ کا معجزہ صحابہ بتلا رہے ہیں جب ہمارے درمیان آپ ہوتے تھے، جب آپ ہمارے درمیان ہوتے تھے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے، سب سے اونچے نظر آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لمبے بھی نہیں تھے زیادہ نہ چھوٹے تھے۔ جب ہمارے درمیان آپ ہوتے تو سب سے اونچے آپ نظر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ایسا حسین و جمیل آج تک روئے زمین پر کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا قیامت تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا ڈنکا دنیا کے اندر بجا اور بج رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ قرآن نے وہ منظر بیان کیا ہے سورہ یوسف کے اندر کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی کلیجوں کے ٹکڑے کر دیتی۔ اور ہوا بھی یہی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ لیا، پھر کیا تھا 313 کی تعداد میں ہے تو 1000 کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، اپنی گردنیں انہوں نے کٹا دی، اور 3000 کے سامنے 700 لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر فدا ہو کر کے 3000 سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئے اور 70 جام شہادت نوش کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو اگر پوچھنا ہو تو سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ آپ کا حسن و جمال کیا تھا۔ جو شاعر رسول ہیں، شاعر اسلام ہیں، مداح رسول ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال پوچھنا ہے تو حسان بن ثابت سے پوچھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا، ذرا آپ بتلائیے۔ تو حضرت حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاء۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا، تو سنو وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری نگاہوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ دنیا کے اندر لوگ مختلف اسباب کی وجہ سے مختلف لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی دیکھ کر کے زندگی کے ہر شعبے سے آدمی محبت کرے، یہ ایمان کا زج ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اگر کوئی سیرت اخلاق و کردار کے اعتبار سے کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو سب سے بڑی ہستی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے انسان محبت کرے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام و مرتبہ پر فائز ہیں۔ تو حسان بھی ثابت کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے نبی آپ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت کسی کو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یہ مبالغہ نہیں، حقیقت بتلا رہے ہیں۔ اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل
روئے زمین پر کسی عورت نے کوئی بچہ نہیں جنا جیسا حسین و جمیل آپ کو جو ہے بھیجا گیا ہے، آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ کسی ماں کے پیٹ سے ایسا بچہ روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ آپ کی پیدائش اس حالت میں کی گئی ہے کہ آپ کے وجود میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں۔ دنیا کے انسانوں کے اندر عیب ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسان بن ثابت فرما رہے ہیں خلقت مبرا من کل عیب، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے بالکل پاک و صاف آپ کو بنا کر کے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور گویا آپ کی چاہت کے اعتبار سے آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے۔ آدم کا بھی وجود بھی نہیں ہوا تھا، آدم کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، ابھی آدم علیہ السلام کے پتلے بھی نہیں بنے تھے۔ اس وقت بھی اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا، اس وقت بھی اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اور آپ کی بعثت نبیوں میں سب سے آخر میں کی گئی ہے۔ آپ کی شریعت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ضامن ہے، اور انسانیت کے لیے کامیابی ہی اسی میں ہے کہ آپ کی شریعت کی اتباع اور پیروی کرے۔ تو اگر کوئی حسن و جمال کی وجہ سے دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے کہ وہ بڑا حسین بڑا خوبصورت ہے، تو سب سے زیادہ حسین و خوبصورت ہم سب کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ اگر کوئی حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ سے محبت کرے، آپ سے محبت کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھو کہ آپ کا حسن و جمال کیسا تھا۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا، یہ تو حسان بن ثابت نے بتلایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بتلا رہے ہیں کہ آفاقہا گردیدہم مہر بتا ورزیدہم بسیار خوباں دیدہم لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا حسن و جمال کیسا تھا۔ ملا جامی وہ الفاظ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے الفاظ میں فارسی زبان میں بتلاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں آفاقہا گردیدہم مہر بتا ورزیدہم، میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، آفاقہا گردیدہم مہر بتا ورزیدہم، بہت زیادہ حسین و جمیل خوبصورت لوگوں کو دیکھا دنیا کے اندر، میں نے بہت زیادہ حسین و جمیل خوبصورت افراد کو دیکھا۔ آفاقہا گردیدہم مہر بتا ورزیدہم بسیار خوباں دیدہم لیکن تو چیزیں دیگری، بہت سے حسن و جمال کے پیکر لوگوں کو دیکھا، لیکن اے مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جمال عطا کیا گیا، جو حسن عطا کیا گیا، اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ بسیار خوباں دیدہم لیکن تو چیزیں دیگری، آپ کو حسن و جمال کیسا عطا کیا گیا اس کو تو میں بھی نہیں سوچ سکتا، ایک نرالے انداز سے آپ کو حسن و جمال عطا کیا گیا۔ تو اگر دنیا کے اندر کوئی حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو آئے دیکھے تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرے۔ اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت کوئی فرد نظر آ جاتا ہے تو بتلائے مجھے۔ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ ڈالیے، پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت افراد نہیں ہو سکتا۔
آپ کے حسن و جمال کا ذکر آتا ہے۔ قرآن آسمان کی بلندیوں سے آپ کے چہرے انور کی قسم کھا کر کے کہتا ہے والضحیٰ، آپ کے گیسوئے مبارک کی قسم کھا کر کے کہتا ہے واللیل اذا یغشیٰ، اور کہیں آپ کی صفاتی نام کا تذکرہ کر کے قرآن کہتا ہے، کہیں یاسین کہہ کر کے پکارتا ہے، کہیں طٰہٰ کہہ کر کے پکارتا ہے، کہیں مزمل کہہ کر کے پکارتا ہے، کہیں مدثر کہہ کر کے پکارتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت و مہربانی کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن آسمان کی بلندیوں سے چیخ کر کے ساری دنیا کو سناتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، آپ رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ تو آپ کی کون کون سی ادا کو بیان کیا جائے، آپ کی سیرت پاک کے کون سے گلستان میں قدم رکھا جائے، پورا گلستان مہکتا ہوا اور پورا گلستان خوشبو سے معطر نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس عنوان پر آپ جائیے، آپ کی سیرت بے مثال بے نظیر نظر آئے گی۔ آپ کی پیدائش سے لے کر کے دنیا سے جانے تک کے واقعات 63 سالہ زندگی کو دیکھ لیجیے، پوری زندگی آپ کا معجزہ ہی معجزہ نظر آ رہا ہے، پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں تو سنو۔ اماں عائشہ کہہ رہی لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء، لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارے لیے ایک آفتاب ہے اور دنیا والوں کے لیے بھی ایک آفتاب ہے، ہمارے لیے ایک آفتاب اور دنیا والوں کے لیے بھی ایک آفتاب ہے، لنا شمس وللآفاق شمس۔ آگے کیا کہتی ہیں والشمس خیر من شمس السماء، میرا آفتاب آسمان کے آفتاب سے نرالا ہے، آسمان کے آفتاب سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں اماں عائشہ فرماتی ہیں اگر سوئی گم ہو جاتی تھی تو میں آپ کا انتظار کرتی تھی کہ آپ آئیں گے تو آپ کے چہرے انور سے پھوٹنے والی روشنی سے کمرہ منور ہو جاتا، تو میں جب آپ کمرے میں تشریف لاتے تو آپ کے چہرے انور سے پھوٹنے والی روشنی میں میں اس سوئی کو تلاش کر لیا کرتی تھی۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، یہ ہے حسن و جمال۔ اگر کوئی دنیا کے اندر کسی سے حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مطالعہ کرے اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ سے محبت کرے۔ آپ کی ہر ادا تو قابل محبت ہے، قابل اتباع ہے، اور آپ کی کسی بھی ادا سے روگردانی اختیار کرنا ضلالت و گمراہی کا سبب ہے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی کوئی راستہ اختیار کرے گا ہرگز وہ اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے طریقے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف اگر کوئی راستہ دوسرا اختیار کرے گا تو کامیابی کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ نے بتلا دیا یہ کرو اور ہم اس کے خلاف دوسرا طریقہ اختیار نہیں، ہم یہ کریں گے، ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے، ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی کل ہی بچوں کو مشکوٰۃ شریف پڑھا رہا تھا، اس میں حدیث آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے صراط مستقیم کی وضاحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی،
وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن شمالہ، آپ نے چند لکیریں اس کے دائیں جانب، چند لکیریں بائیں جانب کھینچی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ اسلام ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے اگل بغل کی لکیریں سب یہ ضلالت و گمراہی کے راستے ہیں، اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اس سیدھے راستے پر چلنے سے بھٹکا رہا ہے کہ اس راستے مڑ جاؤ، اس راستے پہ مڑ جاؤ، اور سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے لوگ دونوں طرف ٹیڑھے میڑھے راستوں پر مڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کامیابی والے راستے پر نہیں جا رہے ہیں، ناکامی والے راستے پر جا رہے ہیں۔ کتنے واضح مثال دے کر کے آپ نے سمجھا دیا کہ یہ لکیر سیدھی کھینچ کے فرمائے یہ ہے صراط مستقیم، اس کے دائیں بائیں بہت چند ٹیڑھی میڑھی لکیریں، آپ نے فرمایا یہ بدعات، خرافات، ضلالت و گمراہی وغیرہ کے یہ راستے ہیں، اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا کہہ رہا اس راستے مڑ جاؤ، اس راستے پہ مڑ جاؤ، اس میں تمہیں ایسا ملے گا، ایسا ملے گا، جھوٹے وعدے کر کے لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، اور پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو کوئی طریقہ اختیار کرے گا ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، ہرگز وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے غور کرنا چاہیے کہ جو سیدھا راستہ آپ نے ہمیں دیا تھا کیا ہم اس سیدھے راستے پر چل رہے ہیں یا کہیں ٹیڑھے میڑھے راستے پہ مڑ تو نہیں گئے، کہیں رسم و رواج والے راستے پر نہیں مڑ گئے، کہیں 40ویں والے، تیجی والے، برسی والے راستے تو نہیں مڑ گئے، یہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا راستہ ہے، کہیں تعزیہ داری، ڈھول تاشے والے راستے تو نہیں مڑ گئے، یہ راستہ سیدھے راستے میں نہیں آ رہا ہے، یہ راستہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، کہیں نمازوں کو ترک کرنے والے راستے کی طرف تو نہیں مڑ گئے۔ سوچے ہم بیٹھ کر کے سیدھے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے تھا جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اچھے اخلاق بھی ہیں، اچھے معاملات بھی ہیں، اور ساری پوری زندگی کا شعبہ موجود ہے۔ کیا ہم نمازوں کو ترک کر کے ٹیڑھے راستے تو نہیں مڑ گئے؟ کیا سود و بیاض کا کام کر کے ٹیڑھے راستے پر نہیں مڑ گئے؟ کیا سٹے اور دیگر خرافات والے طریقے کو اختیار کر کے سیدھے راستے سے مڑ تو نہیں گئے؟ غور کریں اپنی زندگی پر۔ یہ ہے مثال دے کر کے سمجھانے کا مطلب کہ یہ سیدھا راستہ ہے، جب انسان سیدھے راستے پر چلے گا تو سود و بیاض کے راستے کی طرف شیطان موڑے گا، رے اس راستے پہ آ، اس پہ بڑا انکم ہے، اس پہ خوب انکم آ رہے، تو 1 مہینے میں تو جو کئی مکانوں کا مالک بن جائے گا، آ جا سود و بیاض کے راستے پر، سٹے والے راستے پر آ جا، کر لے اپنے گروگوں کو اکٹھا اور لگا سٹے، دیکھ 1 مہینے کے اندر کتنا مالدار ہو جائے گا، اور ویسے تو سیدھے راستے پر چل کے محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، سال ہا سال لگ جائیں گے تو کامیاب نہیں ہو پائے گا، 1 مکان بھی نہیں بنا پائے گا۔ شیطان ورغلا رہا، بہکا رہا۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ جب انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے تو شیطان ٹیڑھے میڑھے راستے کی طرف اس کو موڑتا ہے، ارے اس راستے پر آ جا، اس راستے پر آ جا، اس راستے پر آ جائے گا تیری دنیا بڑی حسین بن جائے گی، تیری دنیا بڑی حسین بن جائے گی۔ پھر انسان شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مڑ جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی تباہ کرتا ہے، دنیا بھی تباہ کرتا ہے، آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے نبی اکرم شفیع اعظم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر ہم آپ کا طریقہ اختیار کریں گے تو رحمت خداوندی ہم پر فائز ہوگی، آپ کے طریقے سے بغاوت کریں گے تو عذاب خداوندی ہم پر مسلط ہوگی۔ اب
ہم جو چاہتے ہیں کریں، ہم جو ہے اگر اچھا طریقہ آپ کا طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر برسیں تو آئیے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتلایا ہے اس راستے کو اختیار کر لیں۔ اور اگر ہم رحمت سے بھاگنا چاہتے ہیں، عذاب خداوندی کو خود ہم دعوت دے رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے بہت سارے راستے بتلا دیے کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں ناکامیوں میں لے جا کر کے ڈھکیل دے گا، ناکامیوں میں پہنچا دے گا۔ تمہارے سامنے ہے، اللہ نے اختیار دے دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں خیر و شر کے راستے اللہ نے تمہارے سامنے رکھ دیے اور تمہیں اختیار دے دیا، عقل و شعور دے دیا، چاہے یہ راستہ اختیار کرو چاہے یہ راستہ اختیار کرو۔ اگر تم غلط راستہ اختیار کر کے آؤ گے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو مجرمین اپنے علامتوں اور نشانیوں کے ذریعے سے پہچان لیے جائیں گے یہ کس جرم کا مجرم ہے، اور اس کو اس کے بعد پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، فَخُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ ارے میرے فرشتوں، اس مجرم کو پکڑو، ہتھکڑیاں لگا دو، ہاتھ پاؤں کو باندھ دو اور گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ 70 ہاتھ کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے کوئی زندگی گزارے گا، کوئی زندگی، تو آپ کی پوری سیرت ہمیں کامیابی کی دعوت دے رہی ہے۔ یہ مبارک مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، یہ مبارک مہینہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خوب تذکرہ کیا جائے، آپ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا عہد و پیمان کیا جائے۔ ہم لوگ سب ارادہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن